बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूबरू वेब चैनल के ख़ुसूसी प्रोग्राम किताब कहानी में आज हम जिस किताब पर तबसरा करने जा रहे हैं वो आप किताबों के इस रैक में मुलाहिज़ा कर रहे हैं। किताब का नाम है इकबाल की मंजिल। कल 21 अप्रैल है और 21 अप्रैल के हवाले से ये प्रोग्राम हम हज़रत इकबाल की यादों को ताज़ा करने के लिए पेश कर रहे हैं। और इस वक्त हज़रत इकबाल के हवाले से ही इकबाल की मंजिल एक किताब जो 2018 में मंज़र आम पे आई थी और इसे तरतीब दिया था नामवर इकबाल शनास मुहक्किक ड्रामा निगार जनाब खुर्रम अली शफ़ीक ने। तो 21 अप्रैल के हवाले से हम इस किताब का ज़िक्र कर रहे हैं। मुलाहिज़ा कीजिए। इकबाल की मंजिल। खुर्रम अली शफ़ीक नामवर इकबाल शनास हैं। इसके साथ साथ उन्होंने और बहुत से अदबी काम किए हैं। उन्होंने इकबालियात के हवाले से तो कई किताबें तहरीर व तालीफ़ की ही हैं। इसके अलावा उन्होंने इमरान सीरीज़ के खालिक इब्ने सफ़ी के बारे में भी ख़ासी तहकीक कर रखी है और इस बाबत उनकी 3 किताबें मंज़र आम पर आ चुकी हैं, जिसमें एक किताब का नाम दानिश मंजिल भी है। दानिश मंजिल जो इब्ने सफ़ी की तावील जसूसी दास्तानों से इंतखाब है, इसके बारे में आमर इकबाल आराई लिखते हैं, अगर ये कहा जाए तो बेजा न होगा कि X2 की दानिश मंजिल दरअसल इकबाल मरगदीन का मिनिएचर वर्जन और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मॉडल है और खुर्रम अली शफ़ीक की दानिश मंजिल इसी नज़रिए को दोबारा ज़िंदा करने की एक भरपूर कोशिश है। लेकिन अभी हम ज़िक्र कर रहे हैं इकबाल की मंजिल का। हाल ही में मुझे ये किताब तोहफ़तन मिली है जनाब तारिक इकबाल साहब की तरफ से और मैं बहुत खुश हुआ हूँ कि खुर्रम अली शफ़ीक साहब ने बड़ी अरकरेज़ी से ये किताब मुरतब की है। ये हाल ही में खुर्रम अली शफ़ीक की किताब है इकबाल की मंजिल, जो मंज़र आम पर आई है, जो मुसन्नफ़ के कलम से निकली हुई शायर मशरिक़ की सवानी हयात है। बकौल खुर्रम अली शफ़ीक 15 साल पहले जब इकबाल के बारे में मेरी पहली किताब शाया हुई तो मेरे सामने सिर्फ़ यही मकसद था कि इकबाल के बारे में जो कुछ भी मालूम हो उसे इकट्ठा कर दूं। इस दौरान मेरी बहुत सी किताबें शाया हुईं, लेकिन मेरी तहकीक का सिलसिला सही मानों में गुज़श्ता बरस मुकम्मल हुआ है। ये किताब इसी तहकीक का नतीजा है। मुसन्नफ़ इसे अल्लामा इकबाल की पहली मुस्तनद सवानेह के तौर पर पेश कर रहे हैं और इसमें कोई शक भी नहीं। वो लिखते हैं, मुस्तनद से मेरी मुराद ये है कि हर मुमकिन हद तक दस्तावेज़ी शवाहद से मालूमात हासिल की गई है। अब तक किसी सवानेह में ये ख्याल नहीं रखा गया था, बल्कि सवानेह निगार ने ज़ुबानी रवायत को ज़्यादा अहमियत दी। पहली बात के उन्वान से मुसन्निफ़ ने तवील दिबाचा लिखा है और बड़े मुदल्लल अंदाज में हमें बताया है कि उन्होंने किस तरह कड़ी से कड़ी मिलाकर इस किताब को मुरतब किया है।
جس کے لیے وہ یقینی طور پر مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ کتاب اقبال کی منزل، شاعر مشرق کی زندگی کے آخری زمانے کا احاطہ کرتی ہے۔ بقول مصنف اقبال کی منزل اس سیریز میں سب سے پہلے پیش کی جا رہی ہے۔ اگرچہ یہ اقبال کی زندگی کے آخری زمانے کے بارے میں ہے، لیکن اسے سب سے پہلے پیش کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہماری تاریخ میں شاید سب سے زیادہ فیصلہ کن دور تھا، یعنی 1927 سے 1946 کا عرصہ۔ اگرچہ اقبال کی وفات 1938 میں ہوئی، لیکن کتاب کو مزید 8 برس آگے تک لے جا کر تاریخ کے اس واقعے پر ختم کیا گیا جسے صحیح معنوں میں اقبال کی منزل کہہ سکتے ہیں۔ مصنف اس سے پہلے کے عرصے پر مشتمل 2 کتابیں اور پیش کرنے کی ہمیں نوید سنا رہے ہیں، جو اقبالیات کے ضمن میں ایک بڑی خبر ہے۔ کتاب کا پہلا باب معرفت کی وادی جنوری سے جون 1927 کے خوبصورت نام کا احاطہ کرتے ہوئے شروع ہوتا ہے۔ یہاں سے کتاب کا آغاز کہانی کے رنگ میں ہوتا ہے اور پڑھنے والے لفظوں کے خوبصورت چناؤ اور تحریر کی خوبصورتی میں گم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بھئی کیا اسلوب ہے! پوری کتاب میں مستند حوالہ جات کے ذریعے قاری اور اقبال شناسوں کو باخبر رکھا گیا ہے۔ علامہ کی زندگی کے مختلف واقعات، کتابوں کی اشاعت کی خبریں اور ان کے اپنے عہد کے مختلف شعراء، ادباء و بڑی بڑی شخصیات سے ملاقات کا احوال بھی اس کتاب میں بڑی خوبصورتی سے تحریر کیا گیا۔ اس زمانے میں ہونے والے بہت سے مسائل کی رودات بھی اس کتاب میں موجود ہے، جن کا تعلق کسی نہ کسی طرح اقبال کی ذات سے بھی رہا ہے۔ اس کے علاوہ کتاب میں اقبال کی زندگی کے آخری سالوں کی مکمل تصویر کشی کے ساتھ ساتھ اس وقت کی سیاسی، سماجی و معاشی صورتحال کی عکاسی بھی کی گئی ہے۔ 800 سال سے زائد صفحات پر مشتمل اس کتاب کو ترتیب دینے میں مصنف نے جس عرق ریزی سے کام لیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ اقبال کے چاہنے والوں کے لیے یہ کتاب کسی قیمتی تحفے سے کم نہیں۔ بقول کتاب کے ناشر اجمل شاہدین، علامہ اقبال ایک عظیم شخصیت تھے، بلکہ عظیم شخصیات کس طرح ہوتی ہیں، ان کی زندگی کیسی ہوتی ہیں، ہم انہیں عظیم کیوں کہتے ہیں، ان سب سوالوں کا جواب علامہ کی زندگی کے واقعات پڑھ کر ہوتا ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ خرم علی شفیق کے اعلیٰ تحقیقی کام کا میں پہلے سے مدعا تھا، مگر اس کتاب کا مسودہ جیسے جیسے میں پڑھتا جا رہا تھا، میرے سامنے علامہ کی زندگی کی حقیقی فلم چل رہی تھی۔ کیا عظیم آدمی تھے وہ، کیا ان کے اصول تھے اور کیا ان کی روایات تھیں۔ یہ کوٹڈ جملے تھے جو کوٹ کیے ہیں میں نے ناشر اجمل شاہدین کی طرف سے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ شاید حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی زندگی کے مختلف واقعات کو ایک لڑی میں پرو کر کہانی کے انداز میں لکھنے کا فن خرم علی شفیق کے پاس ہے، شاید اس لیے کہ وہ ایک ڈرامہ نگار بھی ہیں۔ انہوں نے اقبال کی منزل لکھ کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ نہ صرف اعلیٰ درجے کے اقبال شناس ہیں، بلکہ فکر اقبال کے فروغ کے لیے نت نئی راہیں تلاش کرنے میں ہمہ وقت کوشاں و مصروف ہیں۔ اقبال کی سوانحات کے پہلے 2 حصے جس کا انہوں نے اعلان کیا ہے، اقبال کی جستجو اور اقبال کا راستہ، ان کا ہمیں شدت سے انتظار رہے گا۔ آخر میں پس سرورق خرم علی شفیق کی تحریر منزل ہے کہاں تیری اے لالۂ صحرائی کے عنوان سے چند سطریں پڑھیں اور اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں۔ یہ اقبال کے چاہنے والوں کے لیے
تحفہ خاص ہے۔ مصنف لکھتے ہیں، یہ اس لحاظ سے علامہ اقبال کی پہلی مستند دستاویز ہے کہ اس میں ہر ممکن تک دستاویزی شواہد سے معلومات حاصل کی گئی ہیں، جبکہ پہلے کسی سوانح میں یہ خیال نہیں رکھا گیا اور زبانی روایات کو بھی حد سے زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ اس کتاب میں علامہ اقبال کی زندگی کے بہت سے شاندار پہلو بالکل پہلی دفعہ سامنے آ رہے ہیں۔ پوری کتاب اس طرح لکھی گئی ہے کہ آپ کی دلچسپی شروع سے آخر تک برقرار ہے۔ اس کتاب کا اقبال ایوارڈ کے لیے نامزد ہونا بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ صحیح معنوں میں اس کی حقدار ہے۔ میری طرف سے مصنف کو ڈھیروں مبارکباد۔